دے متعلق پچھلے درس دے اندر فقہائے کرام دے چند اقوال تواڈے سامنے پیش کیتے سن۔ فقہائے کرام فرماندے نے جانور نو ذبح کرن واسطے نہ چند شرطاں نے۔ ذبح کرن والا عقل مند ہوے، جس شخص نے جانور نو ذبح کرنا ہے انہوں عقل مند ہونا ضروری ہے۔ فرماندے نے اگر مجنون یا اتنا چھوٹا بچہ جڑا بے عقل ہوے یا انج اگر وڈا ہوے تے اس دا عقل کم نہ کردا ہوے، فرماندے نے اس دا ذبیحہ جڑا ہے نا وہ جائز نہیں ہوے، کیونکہ انہوں پتہ ہی نہیں ہے، سوچو بچار ہی نہیں ہے، ان دا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، وہ جانور ذبح کرے گا تے وہ ذبیحہ جڑا ہے نا وہ جو جائز نہیں ہوے گا۔ فرمایا اگر چھوٹا بچہ ذبح نو سمجھدا ہے اور اس دا عقل وغیرہ بھی ٹھیک ہے، اس نے قدرت بھی رکھدا ہے، انہوں پتہ بھی ہے کہ کس طرح ذبح کرنا ہے، کنیاں رگاں کٹنیاں نے، تے فقہائے کرام فرماندے نے پھر ذبیحہ جڑا ہے نا وہ حلال ہوگا۔ ذبح کرن والا مسلم ہوے یا کتابی، فرماندے مشرک اور مرتد دا جڑا ذبیحہ ہے نا وہ حرام ہے۔ کتابی اگر غیر کتابی ہو گیا تو اس کا ذبیحہ بھی حرام ہے، غیر کتابی کتابی ہو گیا تو اس کا ذبیحہ حلال ہے۔ معذلہ مسلمان اگر کتابی ہو گیا تو اس کا ذبیحہ حرام ہے، کیونکہ یہ مرتد ہو گیا، انہیں دین اسلام نو چھڈے۔ لڑکا بالغ ایسا ہے کہ اس کے والدین جڑے نے نا ایک کتابی ہے تے ایک غیر کتابی ہے، فقہائے کرام فرماندے نے اس کے نال اچھا گمان کیتا جائے۔ کتابی دا ذبیحہ اس وقت حلال سمجھا جائے گا جدو مسلمان دے سامنے ذبح کیتا جائے۔ کتابی دا ذبیحہ اس وقت حلال سمجھا جائے گا جدو مسلمان دے سامنے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہندے ہو ذبح کیتا۔ اگر معلوم نہیں ہے کہ انہیں بوقت ذبح اللہ دا نام لیا یا انہیں عیسیٰ علیہ السلام دا نام لیا ہے تو فقہائے کرام فرماندے نے پھر کھانا جائز نہیں ہے۔ اگر کنفرم ہوئے کہ اللہ دا نام نہیں لیندے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ہی نام لیندے نے، تو فقہائے کرام فرماندے نے ایسی صورت دے اندر بھی اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ فرماندے نے تنا نام ہی ذکر کر دیتا یعنی اللہ اللہ تو پھر بھی جائز ہے۔ اگر اس کے نال صفت ذکر کر دیتی یعنی اللہ اکبر اللہ العظیم ہو اللہ العظیم ہو تو اس کے اندر بھی کسی قسم دا کوئی حرج نہیں ہے، جانور دونوں صورتوں کے اندر حلال ہو جائے گا۔ بکری ذبح کی تھی اور خون نکلیا مگر اس کے اندر حرکت پیدا نہیں، بکری ذبح کی ہے لیکن اس کے تون دے وچوں گردن دے وچوں خون تے نکلیا ہے، اس نے حرکت نہیں کی۔ اگر وہ ایسا خون ہے جیسا زندہ جانوراں دے اندر ہوندا ہے تو فرماندے نے حلال ہے۔ ویکھن والے نوں پتہ چل جاندا ہے کہ زندہ جانور والا ہے یا مردے والا ہے۔ بیمار بکری ذبح کیتی صرف اس کے منہ نو حرکت ہوئی، اگر وہ حرکت اسی طرح ہے کہ منہ کھول دیتا ہے حرام ہے، اگر بند کر لیا ہے تو پھر حلال۔ کسی اور جگہ نے حرکت نہیں کی، صرف منہ نے حرکت کی ہے، فقہائے کرام فرماندے نے اگر اس کا گیا ہے منہ کھل تو پھر حرام ہے، اگر اس کا منہ بند ہو گیا ہے تو پھر حلال ہے۔ اکھاں کھل گئیاں نے فل تے پھر حرام ہے، بند کر لئیاں نے تے پھر حلال ہے۔ پیر پیچھے پھیلا دیتے نے تے حرام ہے، پیر اگے کٹھے کر لینے تے پھر حلال ہے۔ اس وقت جدو کوئی حرکت نہ کرے تے تھوڑی بہت تانوں بعد وچ محسوس ہوئے، اگر بوقت ذبح انہیں حرکت کیتی ہے پھر اگے جان یا پیر پیچھے جان پھر کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں۔ یہ اس وقت جدو پتہ نہ چلتا پیا ہوئے پتہ نہیں حلال ہوئیے یا حرام ہوئیے، فقہائے کرام نے چند نشانیاں دسیاں نے کہ اگر اس جانور دا منہ فل کھل جائے تو سمجھ لو حرام، اگر بند ہو جائے تو پھر فرماندے نے حلال، اکھاں کھل جان تو پھر حرام ہے، اکھاں بند ہو جان تو پھر حلال ہے، پیر پیچھے پھیلا دیتے جان تو پھر حرام ہے، اور پیر اگر کٹھے کر لے جان تو پھر حلال ہے۔ ایسی صورت دے اندر یاد رکھو جدو پتہ نہ چلتا پیا ہوئے کہ انہیں حرکت کیتی ہے یا نہیں کیتی، یہ پتہ نہیں حلال ہوئی ہے یا اس تو پہلے اس کی روح پرواز ہوگی، یہ ایسی صورت دے اندر ہے۔ اگر بوقت ذبح حرکت کیتی ہے پھر اس چاہے اکھاں بند کرے یا کھولے یا منہ بند کرے یا کھولے اس نو شمار نہیں کیتا جائے گا۔ ذبح ہر اس چیز دے نال کر سکتے ہو جہاں رگاں کٹ دے، ضروری نہیں ہے کہ صرف چھری، اس کے ماں سوا کوئی ایسی چیز تیز دھار ہوئے جس کے نال اس کا گلا یعنی جی چار رگاں نے نا وہ کٹ گتیاں بغیر تکلیف دیتے۔ فقہائے کرام فرماندے نے
ضروری نہیں کہ صرف چھری بلکہ اس چیز دے نال بھی ذبح کیتا جائے تو جانور حلال ہو جائے. ما سوا دند اور ناخون دے اینا چیزاں نال ذبح کیتا ہوا جانور حلال نہیں ہے. مستحب ہے یہ کہ جانور نو لٹان تو پہلے چھری تیز کر لیں. جانور دے سامنے چھری نہ تیز کی. اکثر اوقات ساڈے اس طرح ہوندے نے ادھر جانور دی ٹائم وہ یار چھری بڑی مٹھی ہے وہ جاؤ ریتی پڑ لیا ہوئے جلدی کرو ادھر جانور لیٹیا ہوا ہے اس دے سامنے اسی چھری نو تیز کر رہے ہیں. لیکن اسی طرح نہیں کرنا چاہیے. یہ دو چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے. ایک جانور دے سامنے چھری تیز نہیں کرنی, ایک دوسرے جانور دے سامنے ایک جانور نو ذبح یعنی دو تین جانور سامنے کھلوتے ہیں ایک نو ذبح نہیں کرنا بلکہ جتے ذبح کرنا ہے اتنے دوسرا جانور کوئی موجود نہ ہو. انہوں نے سائڈ دے کر کے پھر ہی ذبح کیا جائے. انہیں قربانی کے دنوں میں خاص کر انہاں چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے. اور عام روٹین دے اندر بھی جدوں ذبح کرنا ہے نا اس وقت بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جانور دے سامنے چھری بھی تیز نہیں کرنی پہلے کر دینی ہے اور ایک جانور دے سامنے دوسرے جانور نو ذبح نہیں کرنا. اور ہمیں مستحب ہے یہ کہ جانور نو لٹان تو پہلے چھری تیز کر لے, لٹان تو بعد چھری تیز کرنا مکروہ ہے. اسی طرح جانور نو پیر پکڑ کے گھسیٹ کے ذبح کرن دی جگہ چینج کرنا اے بھی مکروہ ہے. عام نے اس طرح ہوتا ہے ایک جگہ تے لٹایا یار یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے اچھی نہیں ہے اور یہ گھسیٹو اتنے لے جاؤ. ایک نے ادھر گھسیٹیا ایک نے ادھر گھسیٹیا اس کی کنڈ چھلی گئی ہے جو مرضی ہویا اسی انہوں گھسیٹ کے لے جا رہے. فقہاء کرام نے فرمایا کہ اس طرح کرنا مکروہ ہے. اس چیز تو بچنا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے ایسی جگہ دے اتنے جتنے تمہیں کنفرم ہوئے کہ اتھی اسی جانور نو لٹا کے ذبح کر لیں. اگر بامرے مجبوری تو اسی جگہ چینج کرنی ہے پھر انہوں اٹھا لو انہوں چلا کے لے کے جاؤ جس جگہ تو ذبح کرنے بشرطے ایک نے منہ پڑیا ہے دوسرے پیچھو تکا مار رہے ہیں وہ اپنے جسم نو گھسیٹ رہا ہے جسم اس کا زخمی ہو رہا ہے. اسی طرح کرنا فقہاء کرام نے جائز قرار نہیں دیتا بلکہ فقہاء کرام فرماندے نے اس طرح کرنا مکروہ ہے. ان چیزاں نو مسائل نو قربانی دے اندر بھی یاد رکھنے اور عام روٹین دے اندر بھی کوئی جانور ذبح کر دے ہو بیمار ہے یا کوئی خوشی دے اندر شادی دے اندر بیاہ دے اندر کسی بھی معاملے دے اندر ذبح کر دے ہو اس چیز دا خاص خیال رکھنے. گائے اللہ تعالیٰ تو مینو اسی ساری عمل دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.